الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم فملك التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم وصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس عرب منهم والأجم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تساعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی 2 آیات تلاوت کی اور اس میں لقمان علیہ السلام وصیت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو. آج کا موضوع ہمارا اس حوالے سے ہے کہ ہم نے رمضان میں کیا حاصل کیا یا رمضان میں کیا حاصل کرنا چاہیے تھا. رمضان میں اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کراتا ہے اور اس کے نتیجے ہماری عادات میں بہتری آتی ہے, اللہ سے ہمارا تعلق بہتر ہو جاتا ہے, ہماری نمازیں بہتر ہو جاتی ہیں. اور نماز کو قرآن مجید کے اندر ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے. جب تحویلی قبلہ ہوتا ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف, تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طریقے سے مخاطب فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان نمازوں کو جو کہ تم بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہوئے پڑھتے رہے ہو ضائع نہیں کرے گا. یعنی الفاظ آئے ایمانکم, نہ کہ یہ کہا گیا کہ تمہاری نمازیں ضائع نہیں کرے گا بلکہ ایمان ضائع نہیں کرے گا. لہٰذا نماز کو ایمان کے برابر یہاں ڈکلیئر کیا گیا. اسی طریقے سے سورہ قیامہ کے اندر ابو جہل کے حوالے سے آتا ہے کہ فلا صدق ولا صلی کہ اس نے سچ کو نہ مانا اور نماز بھی نہ پڑھی, اور وہاں نماز پڑھنے سے مراد اس کی ایمان ہی تھا. بنی اسرائیل کو جو ایمان لانے کے لیے کہا گیا تو ان کو کہا گیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ, یعنی نماز پڑھو. یعنی نماز جو ہے وہ صرف ہمارے ایک فرض نہیں ہے جو کہ ہم نے ادا کرنا ہے, بلکہ ہمارا دین ہے, ہمارا ایمان ہے قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق. رمضان میں ہماری نمازیں بہتر ہو جاتی ہیں اور مومنین کے جو 3 صفات ہیں نماز کے حوالے سے کہ نماز میں وہ خشوع اختیار کرتے ہیں, نماز میں وہ دوامت اختیار کرتے ہیں, مستقل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں, اس کو اس کے اوقات پہ اور اس کے جتنے ارکان ہیں اس کو اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان سب میں ہم لوگوں کی رمضان گزرنے کے بعد اس میں بہتری آ جاتی ہے, اور یہ بہتری روحانی طور پر بھی ہو سکتی ہے. نماز کے اندر کی جو معاملات ہیں, اندر کی جو اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا تعلق ہے, ہماری کنسنٹریشن خشوع کے حوالے سے, اور جو ظاہری اس کے آداب ہیں اس کو ہم بہتر طریقے سے ادا کر پاتے ہیں. لیکن مجھے اور ہم سب کو یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ نماز کا ہماری زندگی میں
آ جانا اور اس کو بہتر طریقے سے پڑھ لینا، یہ ہمارا زندگی کا یا رمضان کا مقصد نہیں جو کہ ہم رمضان میں حاصل بھارت کر لیتے ہیں کسی حد تک، بلکہ یہ مقصد کی طرف پیش قدمی ہے۔ یہ وہ بنیادی بیج ہے جس کے ذریعے سے باقی فوائد آنے چاہیے۔ یہ مقصد نہیں بلکہ ذریعہ ہے، سٹیپنگ سٹون ہے، بنیاد کے طور پر اس نے کام کرنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر نماز کے لیے قرآن کا لفظ آتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر نماز کے لیے یعنی نماز کے برابر قرآن کا لفظ آتا ہے کہ یعنی قرآن کو نماز تعبیر کیا گیا۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ نماز قائم کرو زوال آفتاب کے بعد رات گئی تک اور پھر فجر کے وقت، اور ان قرآن الفجر، یہ جو فجر کا قرآن ہے اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی فجر کی نماز کو فجر کا قرآن قرار دیا گیا۔ لہٰذا نماز کا کام جو ہے وہ انسان کو قرآن سے جوڑنا ہے۔ نماز کے اندر سب سے وہ حصہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے وہ سجدے کا ہے، لیکن سب سے لمبا حصہ قیام کا ہوتا ہے جس میں انسان قرآن مجید پڑھتا ہے۔ اور وہ حدیث ہم نے بارہا سنی ہے نماز رمضان کے فضائل کے حوالے سے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور پھر اسی کی جو اگلے دو پارٹ ہے وہ بھی ہم نے سنے ہیں کہ من قام رمضان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور پھر لیلۃ القدر کے حوالے سے ہم نے سنا ہے کہ من قام قیام اللیل رمضان و احتسابا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص نماز میں کھڑا رہا، لیلۃ القدر میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ لہٰذا جب انسان قیام میں ہوتا ہے اس وقت وہ قرآن پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ یعنی لمبے لمبے قیام کبھی اسی وجہ سے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے انسان ہم کلام ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک نام الحکیم بھی ہے جو کہ قرآن مجید کے اندر ہی آتا ہے، کہتے ہیں قرآن حکیم۔ اور حکیم کا ایک معنی تو بڑا وہی ہے جو کہ ہم سب کے ذہنوں میں ہے کہ وائز، ہوشیار، سمجھدار، لیکن حکیم کا ایک اور مطلب بھی ہے، اور وہ ہے جو چیزوں کا جوڑنے والا ہے، آپس میں ان کا تعلق، کنیکشن بنانے والا ہوتا ہے۔ اور جو حکیم ہوتا ہے وہ اپنی حکمت سے چیزوں کے تانے بانے جوڑتا ہے اور پھر نتائج نکال لیتا ہے جو اور لوگ اس طریقے سے ان چیزوں کو کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، جوڑ نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن بھی ہمارے معاملات کو جوڑتا ہے تاکہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ لہذا قرآن جوڑتا ہے ہماری نماز کو ہمارے اعمال کے ساتھ، قرآن جوڑتا ہے ہماری نماز کو ہمارے اعمال کے ساتھ۔ لہذا نماز ایک بیج کی مانند ہے، مقصد نہیں بلکہ ذریعہ ہے۔ لہذا ہمیں ذریعے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ نماز کے اندر، رمضان کے اندر ہماری نماز بہت اچھی ہو گئی لہذا ہم اس پہ ہی خوش ہو جائیں اور یہی بریک لگا لیں، بلکہ رمضان کے بعد ہماری نماز میں جہاں خشیت پیدا ہوئی، جہاں مستقلاً پڑھنا اس میں پیدا ہوا، جہاں اس کے اندر حفاظت پیدا ہوئی، ساتھ ہی ساتھ اس کے وہ کام جو کہ اس کے بعد قرآن مجید کے اندر کرنے کے ہیں اس پر بھی انسان کو جانا چاہیے، کیونکہ نماز، قرآن جو ہے وہ نماز کو جوڑ رہا ہے ہمارے ایکشن کے ساتھ، اور کیسے جوڑ رہا ہے وہ ہماری آج کی آیات کا موضوع ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، حکمت عطا کی تھی۔ اور وہ لقمان حکیم وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو وہ اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق ان کو وہ بات جوڑ کے بتاتے ہیں جو کہ ایک بچے کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہو، اور اس کی سیدھی سادی بات ہو، کیونکہ بچے بہرحال اتنے کوئی بڑے فلاسفر نہیں ہوتے، چھوٹی ایج کے اندر وہ سیدھی بات سمجھ سکتے ہیں، لہٰذا ان کو ان کی ذہنی استطاعت کے مطابق سمجھانا، تو لقمان علیہ السلام نے ان کو اسی طریقے سے سمجھایا۔ یہ آیت جو اگلی دو آیات ہیں جس کو ہم آج پڑھنا چاہتے ہیں، وہ نہ صرف ہماری رمضان ہمارے آگے کس طریقے سے ہماری باقی جو سال کی 11 مہینے ہیں اس میں کس طریقے سے مدد کرتا ہے، نماز ہماری مدد کرتی ہے، وہاں ساتھ ہی ساتھ اس بات کی طرف بھی اشارہ اس کے اندر موجود ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں۔
لہٰذا یہ دونوں پہلو اس آیت کے اندر شامل ہیں کہ اسی ہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہمارے بچوں کو بڑا ہونا چاہیے۔ فرمایا گیا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرو اور معروف کا حکم دو، جو بات اچھی ہے، اور جو منکر ہے اس سے روکو، اور اس پہ جو تمہیں مشکل آئے اس پہ صبر کرو۔ اور یہ صبر کرنا بڑا ہی اولو العزم کام ہے، بڑے مرتبے کا کام ہے۔ نماز کا فائدہ انسان کو اپنا ہے، یہ ایک ذاتی عمل ہے، انسان کا ایک پرسنل عمل ہے، اللہ تعالیٰ سے انسان کا یہ تعلق ہے، لہٰذا اچھی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اچھا ریوارڈ دے گا، لیکن بہرحال اس کا تعلق کوئی سوسائٹی سے نہیں ہے۔ اور جس سوسائٹی میں ہم، جو انسانوں کا جو معاشرہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں ہم کوئی کام بھی اپنا پوری طریقے سے خود اس میں سیلف سفیشینٹ نہیں ہوتے، چاہے جو بھی معاملہ اٹھا لیا جائے، چاہے ہمارے رہن سہن کا معاملہ ہو، چاہے ہمارے خوراک کا معاملہ ہو، چاہے ہمارے روزی کا معاملہ ہو، چاہے ہمارے چیزوں کو سیکھنے سکھانے کے حوالے سے بات ہو، ہم اور لوگوں پر، ان کی سروسز پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور کچھ ہم ان کو بتاتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں بتاتے ہیں، لہٰذا ہر شخص جو ہے وہ بہت سارے لوگوں پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اس کی زندگی آگے چلتی ہے۔ بالکل اس طریقے سے دنیاوی معاملات میں یہ صورتحال ہے، دینی معاملات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی صورتحال رکھی ہے کہ ایسا ماحول پروان چڑھے جس میں لوگ نیکی کی طرف بلانے والے ہوں، اور اگر کوئی منکر کرنے کے لیے سامنے آ گیا ہے تو اس کو روکنے والے ہوں، اس پر آنکھیں بند کرنے والے نہ ہوں۔ اور یہ کلچر تب پروان چڑھ سکتا ہے جب ہر ایک کو اس کی تلقین کی جائے۔ لہٰذا یہ ایک ایسا پہلو ہے جو ہماری نظروں کے سامنے سے اوجھل رہتا ہے کہ یہ ہمارا کام تو نہیں، کیونکہ یہ کام کچھ خاص لوگوں نے کی ذمہ داری ہے، ان کو کرنا چاہیے، اور اگر وہ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن بہرحال مجھے تو نہیں کرنا، یہ بات ہمارے ذہن میں بہرحال موجود رہتی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کے مطابق یہ کام ہر ایک کا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اور نماز کو بہتر کر لیتا ہے، اس کے یہ ذمہ کام ہے کہ نماز کے بعد اگلا سٹیپ یہی ہے کہ وہ یہ دو کام کرے کہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا جو کرائیٹیریا ہے وہ بھی اس کی استطاعت کے مطابق ہے، اس کے اس سٹیٹس کے مطابق ہے جو دنیا میں اس نے حاصل کیا ہوا ہے۔ اگر ایک شخص مزدور ہے اور اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، اور اس کو کوئی گھر بھی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے اس کا امر بالمعروف صرف اور صرف اپنی ذات تک ہی ہے، وہ کسی کو کچھ بتا نہیں سکتا، کہیں اس کی اتھارٹی چل نہیں سکتی۔ لیکن ایک شخص جس کا گھر ہے، اس کے اگلے مرلے میں اپنی جسم کے علاوہ اس کی اتھارٹی اور اس کا حکم اپنے گھر والوں پر، اپنے بچے، اپنے اہل خانہ پر بھی چل سکتا ہے، اور اس کو وہاں یہ چیز ان کو بتانی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جس کا حل کباب جتنا بڑا ہے، جو جس کے نیچے ہے وہ ان کو بتانا چاہیے۔ لہٰذا باس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امپلائیز کو بتائے، اور ایک بزنس پارٹنر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پارٹنر کو بتائے، اور اگر ایک حکومت موجود ہے تو حکومت کا یہ کام ہے، ایک پرائم منسٹر کا، اس کے کیبنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ اس طرح کے ارینجمنٹ کرے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام ہو۔ اور یہ سب کچھ اس کی استطاعت کے مطابق ہے، اور جہاں انسان کی استطاعت نہ ہو، ظاہر بات ہے اس وقت وہ اس کا حکم نہیں کر سکتا، بلکہ پھر وہ نصیحت کر سکتا ہے۔ لہٰذا دوستوں کے ساتھ جب معاملہ ہوگا تو وہ ان کو بتا سکتا ہے کہ یہ بات غلط ہے جو تم کر رہے ہو، اور یہ بات صحیح ہے، تو وہاں اس کا جو امر ہے، وہ اس کا جو حکم ہے، وہ حکم سے ختم ہو کر اب اس کو مشورے کی فارم میں آ جائے گا، نصیحت کی فارم میں آ جائے گا۔ اور جب انسان اس طریقے سے کرنے کو تیار ہو جائے تو بہرحال سب لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، کیونکہ بہرحال اب وہ ایک یونیک پرسنالٹی بن جائے گا، اور سارے لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے کہ یہ ہماری چیزوں میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے چیزوں پہ تنقید کرتا ہے۔ تو لہٰذا اب اس کو لوگوں کی باتیں برداشت کرنی پڑیں گی، اور لوگوں کی طرف سے اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور اس وقت جب انسان ہرٹ ہو، اس پر وصبر علی ما اصابک، کہ وہ صبر کرے۔ اور کسی کام کے اچھا کرنے کا کرائیٹیریا یہی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ انسان کو تکلیف پہنچے۔ یہی چیز سورہ عصر کے اندر آتی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل، ایمان لائے اور نیک عمل کی، اور پھر حق بات کی تلقین کی۔ اور حق کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام حق ہے، لہذا اس چیز کی طرف لوگوں کو بلانا یہ حق ہے۔ اور جب بلایا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ جو ہیں اس بات کو قبول کر لیں،
ریزسٹنس ضرور آئے گی، جن جن کے مفاد پر ضرب پڑے گی، لہٰذا اس پر پھر صبر کیا جائے۔ تو جب انسان اپنی یہ دعوت جو ہے یہ ٹھیک طریقے سے کر رہا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو تنقید برداشت نہ کرنی پڑے، یہ اس کا لازم ملزوم نتیجہ ہے کہ انسان جب یہ کام ٹھیک طریقے سے کرے گا تو یہ اس بات کا لٹمس ٹیسٹ بھی ہے کہ انسان اگر یہ کام کر رہا ہے تو اس کو یہ مشکلات پیش آئیں گی، اور اگر مشکلات پیش نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے وہ کام نہیں کر رہا، وہ اور جیسے اور لوگوں کے ساتھ ہی بلینڈ ہوا ہے، جس طریقے سے اور لوگ کر رہے ہیں اس طریقے سے وہ بھی اپنی زندگی گزار رہا ہے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بہرحال پورا وہ نہیں کر رہا تو اس پہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اس کو صبر بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ لہٰذا انسان کا کام یہ کہ یہ نماز جو کہ ہمیں رمضان کے اندر اچھے طریقے سے اس میں بہتری آئی، وہ ایک ذریعہ بننا چاہیے ان دو کاموں کو کرنے کا، اور اس کے نتیجے میں انسان کو جو مشکلات پیش آئیں اس پر صبر کرے۔ اور یہی مضمون اور جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر نماز کے ذریعے سے، یعنی انسان کو نماز جو ہے وہ مضبوطی فراہم کرتی ہے جب انسان اس طریقے سے معاشرے میں ٹھیک بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو یہ آیات نازل ہوئی بچوں کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، تو کوئی اگر پوچھے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اسلامی فلسفی کیا ہے تو یہ والی آیات اس کے لیے سفیشینٹ ہے کہ بچے کو اس طریقے سے بڑا ہونا چاہیے کہ وہ یہ 3 کام کرتا ہوا بڑا ہو، اور یہ اس کے مائنڈ سیٹ میں ہو، اور جو باقی تفصیلات ہیں وہ اس کے ذہن میں اپنی ایج کے ساتھ ساتھ آ سکتی ہیں، باقی علوم آ سکتے ہیں، لیکن یہ 3 کاموں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس کے ساتھ شروع سے ہی آنا چاہیے۔ اور وہ 3 کام کیا ہیں کہ نماز کا قائم کرنا، امر بالمعروف کرنا، اور نہی عن المنکر کرنا۔ اگلی آیت یہ کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ 2 نصیحتیں اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمائی گئیں، اور یہ کنٹینیوٹی میں ہے پچھلی والی آیت کے ساتھ۔ الفاظ آئے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے بندے کو پسند نہیں کرتا۔ تو ساعر عربی زبان کے اندر یہ ساعر کا لفظ آیا ہے، یہ بیسیکلی اونٹ کی بیماری ہے، جو کہ اونٹ جس کو لگ جاتی ہے اونٹ کو، وہ اونٹ جو ہے اپنی گردن کو ایک طرف کر لیتا ہے اور دوسری طرف نہیں کرتا، یعنی ایک طرف کو موڑ لیتا ہے۔ لہٰذا جب انسان یہ امر بالمعروف کا فریضہ انجام دے رہا ہو اور اس کو لوگوں کی باتیں برداشت، لوگ اس پہ باتیں کرنا شروع کر دیں، اس کو ہرٹ کرنا شروع کر دیں، تو اس وقت انسان ان باتوں کو برداشت کرے، ٹالریٹ کرے، ان سے سوسائٹی سے اپنا کو کٹ آف نہ کر لے، بلکہ اسی سوسائٹی کے اندر ہی رہنا جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال پہاڑوں پہ نہیں چلے گئے، جب ان پر مظالم ہوئے، لوگوں نے ان کا معاشی مقاطعہ کیا، خاندان قبیلہ کٹ دیا گیا، لیکن وہ کام تو وہیں کرتے رہے اور انہی لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے رہے۔ لہٰذا اب لوگ تو باتیں کریں گے اور انسان نے بہرحال اپنی جگہ پر وہ کام کرتے چلے جانا ہے، ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے چلے جانا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انسان کو لوگوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے اس لحاظ سے کہ لوگوں کی وجہ سے انسان ڈرائیو ہو کام کی، کہ لوگوں نے کہا کہ تم ایسے اور ویسے، تو انسان وہی سمجھے، اور بجائے اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنے کے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اس مطابق اپنے عمل کی طرف چلنا شروع کر دے یا اس کو کام کو ہی چھوڑ دے۔ اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے انسان کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو کر رہا ہے وہ کوئی سوسائٹی کی بہتری کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ یہ سب کچھ جس طریقے سے نماز اس کے اپنے لیے ہے اور روزہ اس کے اپنے لیے ہے، یہ عمل بھی صرف اس کے اپنے لیے ہی ہے، کیونکہ انسان جب کسی کو بتاتا ہے کہ اس امر بالمعروف کے لیے تو بدرجہ عتم وہ خود کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو برے کام سے روکتا ہے تو بدرجہ عتم خود اس سے رکنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا یہ کام بھی اس کے اپنے لیے ہی ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ کل کو جب اللہ تعالیٰ کے حضور وہ پیش ہوگا تو وہ کم از کم یہ معذرت ضرور دے سکتا ہے، جو کہ ہم نے سورہ اعراف کے اندر بھی پڑھا کہ قالوا معذرۃ الی ربکم، کہ ہم کہیں گے کہ ہم نے تو اپنی صلاحیتوں کے مطابق، اپنی کیپیبلٹی کے مطابق، اور جو کوشش ہو سکتی تھی ہم نے اپنی کوشش کی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کی، اور اس کے نتیجے میں رزلٹ جو ہے وہ زیرو رہے۔ انسان کی ویسی بھی کوئی حیثیت نہیں، جو کہ ایک اور جگہ آتا ہے کہ لیس علیہم بمسیطر، کہ انسان کے تو کچھ اختیار میں ہی نہیں ہے، لہذا انسان کے اختیار میں تو لوگوں کو تبدیل کرنا بھی نہیں ہے، اور یہ کام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا کہ وہ کسی کو ہدایت کی طرف لا سکتے، لہذا انسان اس کام کو اپنا سمجھتے ہوئے کہ یہ اس کام سے مجھے فائدہ ہوگا
وہ کرے، جس طریقے سے نماز صرف انسان اپنے لیے پڑھتا ہے اور لوگوں کے لیے بھارت نہیں پڑھتا. یہ اس کا اور اللہ کا تعلق ہے، اور یہ بھی بھارت اس کا اور اللہ کا ہی تعلق ہے، لیکن لوگوں کے ذریعے سے ہے. لہٰذا اس طریقے سے لوگوں کو برداشت کرنا، ان کی باتوں کو برداشت کرنا، یہ بھی عبادت ہے. اور اپنے آپ کو بالکل ان سے الگ تھلگ نہ کر لینا، مغرور نہ ہونا، یہ اس طرف انسان کو اس چیز کی تلقین کی گئی. اور جس طریقے سے ہم نے پہلے دیکھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ انسان کی نماز کو ایکشن کی طرف، اس کے عمل کی طرف کنورٹ کرتا ہے. یہی چیز ہم ایک اور آیت کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ قرآن جوڑتا ہے نماز کو اس کے ایکشن کے ساتھ. لہٰذا اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ بے شک نماز جو ہے وہ انسان کو روکتی ہے فحش سے اور منکر سے. اگر انسان کی نماز اچھی ہے تو اس کو منکر سے اور فحش سے رک جانا چاہیے، یعنی اس کو ایکشن سے جوڑتی ہے. نماز صرف نماز کی کیفیت تک اس کو محدود ہونے کا نام نہیں ہے. جو اگلی آیت کے اندر آتا ہے کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کرنا چلو. یہ لفظ مرح آتا ہے، اور عرب مرح جو ہے وہ امپلسو کو کہتے ہیں کہ انسان فوری ریئیکشن دے. جب انسان اور مرح جو لفظی معنی ہے کہ ایک بوتل اگر کوئی ہو، کوئی سی بھی بوتل ہو اور اس میں پانی ڈالا جائے تو وہ بھرنا شروع ہو جائے گی. جب بھر جائے گی تو پانی اس سے اوور فلو ہونا شروع ہو جائے گا، اور اوور فلو ہونے میں کوئی اس کو مشکل پیش نہیں آئے گی، بلکہ جو پانی آپ ڈالتے جائیں گے وہ سارا کا سارا باہر نکلنا شروع ہو جائے گا. لہٰذا بالکل اس طریقے سے کہ انسان جو ہے وہ کوئک ٹو ریئیکٹ ہو، فوری اپنے ماحول کے مطابق رسپانس دے، اور اس میں اس کی صورتحال یہ ہو کہ مسلسل وہ ججمنٹل ہو جائے، مسلسل لوگوں کے بارے میں کمنٹ دینا شروع کر دے. اور یہ چیز آج زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ فیس بک کی دنیا میں اور سوشل میڈیا کی دنیا میں، یا انسان ریئل ورلڈ کے اندر کہ روڈ کے اوپر ٹریفک میں کہیں ڈرائیو کر رہا ہے یا کسی سپر سٹور کے اندر ہے، انسان مختلف لوگوں کے بیہیویئر پر مسلسل ججمنٹل اوپینین دیتا چلا جاتا ہے. اگر روڈ کے اوپر ہے اور کوئی اس کو سائڈ سے کراس کرتا ہے تو انسان منہ کے اندر بڑبڑاتا ہے اور اس کو کچھ بری بات کر کے اس کو کہتا ہے کہ ان کو تو ڈرائیو کرنے کی تمیز نہیں ہے. اور کہیں اگر سپر اسٹور کے اندر کوئی بچہ رو رہا ہے تو اس کے پیرنٹس پہ فوراً کمنٹ پاس کرنا شروع کر دیتا ہے. ان بچوں کو تربیت کا کوئی ان کو سلیقہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے جو ہے سپر اسٹور کے اندر ان بچوں کو خیال کرنا چاہیے، بغیر یہ جانے کہ وہ جو روڈ پہ اس بندے نے کراس کیا اس کے کیا وجہ تھی کہ وہ تیزی سے کراس کر گیا، اور یہ بچہ جو سپر اسٹور میں رو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہے. لہٰذا ہم آس پاس کے ماحول پہ مسلسل ججمنٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے کمنٹ پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وداؤٹ نوئنگ دا فل اسٹوری، ہمیں اس پوری تفصیلات کا نہیں پتہ ہوتا. لیکن یہ جو عادت ہے ججمنٹل ہونا، کمنٹ پاس کرنا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ بیسیکلی انسان جب اس طرح کی عادت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ عادت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کو تو سمجھتا ہے کہ وہ ان کو وہ کرٹیسائز کر سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو وہ اس سے بری ذمہ کر لیتا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو وہ لافٹی اور پرائڈ اور ایروگینٹ محسوس کرتا ہے کہ میں تو ان سب سے بالاتر ہوں، میری تو ڈرائیونگ بھی بڑی اچھی ہے، اور میرے تو جو معاملات ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہیں، اور میں تو میری جو گرومنگ ہوئی وہ بھی بڑی اچھی ہے، لہٰذا میں تو ان سب چیزوں سے بالا ہوں اور مجھے کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتا، اور میں سب کو کرٹیسائز کر سکتا ہوں. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا کہ انسان اپنے آپ کو مستثنا کر لے اور اس کا سارا فوکس ہر وقت لوگوں کی طرف رہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. لوگ جو ہے وہ اس بندے کا یہ بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، اس بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اس بندے نے اس طریقے سے یہ روڈ کراس کر لی. یعنی مسلسل انسان دوسرے لوگوں پر فوکس رہتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اپنے جو لوگ اپنی خود پسندی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، پرائڈ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. اور ہونا کیا چاہیے تھا؟ عاجزی آنی چاہیے تھی. لہٰذا جو آخری چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ عاجزی کے بعد شروع ہوئی تھی نماز کے ساتھ، کہ نماز قائم کی جائے اور اس کے بعد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے انسان جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے پیش آتا رہے، ان کی باتوں کو برداشت کرتا رہے، اپنا منہ کھلا کے ایک سائڈ پہ نہ ہو جائے. جس طریقے سے اونٹ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اپنی گردن کو کر لیتا ہے، اس نے اسی معاشرے کے اندر رہنا اور اپنے آپ کے بارے میں اپنے آپ کو کرٹیسائز کرے بجائے لوگوں پہ ججمنٹل ہونے کے لیے. یہ وہ چیز ہے کہ انسان کے اندر نماز کے بعد عاجزی آنی چاہیے. یعنی الٹیمیٹ جو گول ہوا انسان کا نماز کے بعد، ان تمام پروسیس کے بعد اس کی جو پانچواں یعنی اس کے اندر جو چیز آئے گی نماز کے بعد، وہ چیز ہے عاجزی. انسان کے اندر وہ عاجزی آئے، ہیوملٹی آئے، اور وہ اس طریقے سے تفاخر کے اندر مبتلا نہ ہو. لہٰذا رمضان میں ہم نے نماز کا خیال کیا، نماز کو بہتر کیا، لیکن ہمیں اس پر اکتفا
نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہرحال یہ ایک سٹیپنگ سٹون تھا، اور اس کے بعد یہ ایک ذریعہ ہے یہ آنے والے تمام کاموں کا، جو کہ ہمیں پورے سال کے اندر یہ والے کام کرنے ہیں، خود بھی کرنے ہیں اور لوگوں کو بھی بتانا ہے. اور یہ صرف 4-5 پوائنٹس تو بالکل سیدھے سیدھے اسی آیت کے اندر موجود ہیں. لہٰذا ہم نے ان تمام کاموں کو کرتے چلے جانا ہے، اور نماز کو یہی ہمارا رمضان کا میسج ہے کہ جو ٹریننگ کرائی گئی ہے وہ ٹریننگ آگے 11 مہینے کس طریقے سے آگے چلے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو ان تمام اعمال کی طرف لے جانا والا بنائے، اور قرآن مجید کے ہمارا تعلق جو ہے وہ ہمارا اس کا جو حکیم اس کا ایک معنی ہے کہ اس کا یہ کام ہے کہ وہ جوڑتا ہے نماز کو ہماری ایکشن کے ساتھ. ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط رہے باقی بھی سال کے 11 مہینوں میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.